بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ناول تڑپ دل کی، رائٹر رمشا حیات، قسط نمبر 15۔ حمزہ تم نے تو کہا تھا عروہ مر چکی ہے۔ رحمان نے حمزہ کو دیکھتے سرد لہجے میں پوچھا، آپ کب اس سے ملے؟ حمزہ نے حیرانگی سے پوچھا، وہ خان کی سیکرٹری ہے۔ رحمان کے اس انکشاف پر پہلے تو حمزہ کو یقین نہیں، پھر اسے یقین کرنا پڑا تھا۔ مجھے تو یہی لگا تھا وہ مر چکی ہوگی، کیونکہ وہ یہاں اچانک غائب ہو گئی، پتہ نہیں چلا۔ حمزہ نے سنجیدگی سے کہا، لیکن خان کی سیکرٹری والی بات نے اسے حیران کیا تھا۔ وہ لڑکی ہمارے لیے مسئلہ بن سکتی، اسے جتنا جلدی اس کے ختم کر دو۔ رحمان نے کہا تو حمزہ نے مسکرا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا تھا، اتنی جلدی میں اس کا کام تمام نہیں کروں گا، ہم بہت سے حساب برابر کرنے۔ حمزہ نے اپنے نشان پر ہاتھ پھیرتے غصے سے کہا، تمہیں جو کرنا ہے کرو، لیکن وہ لڑکی زندہ نہیں رہنی چاہیے۔ رحمان نے گہرا سانس لیتے کہا، ڈیڈ اسے میں دیکھ لوں گا، آپ ملائکہ کے گھر کب جا رہے ہیں؟ حمزہ نے اپنے باپ کو دیکھتے پوچھا، جو پہلے ہی ملائکہ کے بارے میں معلوم کروا چکا تھا۔ ایک شرط پر، میں تمہاری شادی اس لڑکی کے ساتھ کروا سکتا ہوں۔ رحمان نے چہرے پر مسکراہٹ لیے کہا، کیسی شرط؟ حمزہ نے نہ سمجھے رحمان کو دیکھتے پوچھا، اگر تم نے عروہ کو راستے سے ہٹا دیا تو اس دن میں تمہارا نکاح اس لڑکی سے کر دوں گا، لیکن پہلے تمہیں عروہ کو مارنا ہوگا۔ رحمان نے اپنے مطلب کی بات کہتے ہوئے مسکرا پڑا، تو ٹھیک ہے، آپ کل اس کے گھر جائیے اور رشتے کی بات کریں گے، آپ کا کام بہت جلدی ہو جائے گا۔ حمزہ نے کہا تو رحمان مسکرا پڑا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اپنے بیٹے کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ اس کا ارادہ حمزہ کی شادی ملائکہ کے ساتھ کرنے کا بالکل بھی نہیں تھا، لیکن یہ اس کی چال تھی۔ ابھی دونوں اسی بارے میں بات کر رہے تھے جب سلطان غصے سے وہاں آیا۔ بھائی صاحب، آپ کی بیٹی کیا کچھ کرتی پھری؟ آپ کو ذرا بھی علم ہے؟ سلطان نے رحمان کو دیکھتے سرد لہجے میں پوچھا، کیا ہوا ہے سلطان، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ رحمان نے سنجیدگی سے پوچھا، آپ کی بیٹی خان کو کہہ رہی ہے اس سے شادی کر لے ورنہ میں کوثر کو چھوڑ دوں گا۔ اس نے یہ بات کی بھی کیسے؟ اب وہ میری زندگی کا، میری ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرے گی؟ سلطان نے اونچی آواز میں کہا۔ حمزہ خاموش کھڑا سلطان کی بات سن رہا تھا۔ سلطان بچی ہے، غصے میں آ کر اس نے کہہ دیا ہوگا۔ رحمان نے سلطان کے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہا، لیکن لگتا تھا آج تو سلطان کچھ زیادہ ہی غصے میں تھا۔ بھائی صاحب، وہ اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے، اسے کہیں مجھ سے اور میری بیوی سے دور ہے۔ اگر کسی نے میری بیوی کو مجھ سے الگ کرنے کی بات بھی کی تو میں اس انسان کی اپنے ہاتھوں سے جان لے لوں گا۔ اس معاملے میں بہت برا ہوں میں، آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ سلطان نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ آپ اس کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے نا، اور آپ نے ثانیہ کو ایسی بات ہی کیوں کرنے دی؟ چاچو، کوثر چچی کے معاملے میں کتنے پاگلے ہیں، یہ بات آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ حمزہ نے اپنے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، جانتا ہوں میں کہ سلطان کوثر کے معاملے میں کسی کی نہیں سنتا، یہاں تک کہ اس نے کوثر کے پہلے شوہر تک کو مار دیا تھا، لیکن مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں۔ تمہاری بہن کا کسی کی بات نہیں سنتی، وہ تو بس خان سے شادی کرنے کی ضد لگائے بیٹھی ہوئی ہے۔ رحمان نے اپنے ماتھے کو مسلتے ہوئے کہا، خان کو قابو کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ کی بیٹی سمجھ رہی ہے، اسے کہیں فضول حرکتیں چھوڑ دیں۔ پہلے اس نے خان اور ملائکہ پر الزام لگایا اور اب جا کر خود اس کی دھمکی دے کر آئی ہے۔ خان کو جتنا بھی جانتا ہوں، اب وہ اس کی کوئی بھی ایسی ویسی حرکت برداشت نہیں کرے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو اپنی بیٹی کھونی پڑ جائے۔ حمزہ نے رحمان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے رحمان سوچ میں پڑ گیا تھا کہ ثانیہ کا کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا، یہ نہ حمزہ کی بات سچ ہو جائے۔ اگلے دن عروہ آفس نہیں آئی تھی۔ اس نے تو بہت کوشش کی، لیکن بلقیس نے اسے آنے نہیں دیا۔ خان آفس میں آیا تو عروہ کو غیر حاضر دیکھ کر اس کے ماتھے پر بال پڑے تھے۔ اسم کی باتوں کا سوچ کر ویسے ہی اسے پوری رات نیند نہیں آئی تھی، اور اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے غصہ آ رہا تھا۔ مس عروہ کہاں ہے؟ صفوان نے شیزہ سے پوچھا۔ سر، وہ ابھی تک نہیں ہے، ویسے تو وہ جلدی آ جاتی لیکن ابھی تک نہیں ہے، شیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صفوان اس بات میں سر رہتے اپنے آفس کی طرف چلا گیا تھا۔ ابھی اسے بیٹھے 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے جب دروازہ ناک ہوا اور حمزہ مسکراتا ہوا اندر آیا۔ خان نے حمزہ کو دیکھا تو اس کے چہرے پر کئی تاثرات پل بھر میں تبدیل ہوئے تھے۔ کیسے ہو خان؟ حمزہ نے خان کے سامنے بیٹھتے ہوئے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ کیا لینے آئے ہو؟ خان نے الٹا سوال کیا۔ لینے تو کچھ نہیں ہے، لیکن تمہاری سیکرٹری نظر نہیں آ رہی۔ حمزہ نے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا، تم اسے دیکھنے کے لیے آئے ہو؟ خان نے کرخت لہجے میں پوچھا، نہیں یار، میں تو تم سے بات کرنے آیا، لیکن سوچا اس سے بھی مل لیتا ہوں، مجھے دیکھنے کے بعد اس کے تاثرات کیسے ہوں گے، بس وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تم میری سیکرٹری کو کیسے جانتے ہو؟ خان نے انجان بنتے تھوڑا آگے ٹیبل پر جھکتے ہوئے پوچھا۔ بہت گہرا تعلق ہے میری اور تمہاری سیکرٹری کے درمیان۔ حمزہ نے آنکھوں میں چمک لیے خان کو دیکھتے کہا، جس نے غصے سے جبڑے بھینچے تھے، تم یہاں تھے نہیں اور نہ کبھی ہمارے گھر آئے، اس لیے
تم نہیں جانتے کہ وہ کون، لیکن ہمارے گھر والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ لڑکی ہمارے گھر سے کیا کچھ لے کر بھاگی تھی۔ حمزہ نے پر اسرار لہجے میں کہا۔ خان اس بار حمزہ کی بات پر ہنس پڑا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تمہاری بات پر رتب برابر بھی یقین ہے؟ اگر وہ سچ میں تم لوگوں کے گھر سے کچھ قیمتی لے کر بھاگی ہوتی تو اس وقت تم میرے سامنے بیٹھے بات نہ کر رہے ہوتے بلکہ اسے پولیس کے حوالے کرتے۔ خان نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ تو اس بار غصے میں آنے کی باری حمزہ کی تھی۔ خان میں تمہیں وارن کرنے آیا ہوں، میرے معاملے میں دخل اندازی مت کرنا۔ حمزہ نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر تمہارا معاملہ میرے کسی قریبی کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو میری دخل اندازی کرنا تو ضروری ہے۔ خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری سیکرٹری کا تو تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حمزہ نے خان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایک پل کے لیے خان خاموش ہو گیا تھا۔ تم اب یہاں سے جا سکتے ہو، خان نے کہا۔ تو حمزہ ہنس پڑا اور پھر ایک نظر خان پر ڈالے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی خان نے عروہ کو کال کی، جو شاید موبائل سامنے رکھے پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ خان کی کال ضرور آئے گی۔ پہلے تو وہ عروہ موبائل کو دیکھ رہی، پھر اپنے خشک لبوں پر زبان پھرتے ہوئے اس نے موبائل کو ہاتھ میں پکڑا، لیکن کال بند ہو چکی تھی۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا اور موبائل دوبارہ رنگ ہوا۔ عروہ نے کال اٹینڈ کی اور موبائل کان سے لگایا۔ 1 گھنٹے کے اندر اگر آپ آفس نہیں ہیں تو میں خود آپ کو لینے آ جاؤں گا، صفوان نے سرد لہجے میں کہا اور کال کٹ کر دی۔ عروہ کو تو اس نے بولنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ عروہ نے پریشانی سے موبائل کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اب اپنی ماں کو کیسے سمجھائے۔ پتہ نہیں وہ کیوں اسے جانے نہیں دے رہی تھی۔ عروہ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا ورنہ وہ خڑوس انسان گھر بھی آ سکتا ہے۔ عروہ نے پریشانی سے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ کچھ نہ کچھ تو ضرور سوچنا پڑے گا۔ عروہ کے دماغ میں اچانک ایک ترکیب آئی اور باہر چلی گئی۔ اس کی ماں کچن میں تھی۔ امی مجھے آفس جانا ہے، مجھے جانے کیوں نہیں دے رہے؟ عروہ نے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ایک بار منع کر دیا نا، تو اب تم کہیں نہیں جاؤ گی؟ بلکہ اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ امی بڑی کمپنی کے کچھ اصول ہوتے ہیں، میں ایسے ہی جاب نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر میں نے ایسا کیا تو مجھے کمپنی کو پیسے دینے ہوں گے، عروہ نے کہا۔ تو بلقیس نے حیرانی سے عروہ کو دیکھا۔ یہ کیا بات ہوئی اور کتنے پیسے دینے ہیں؟ بلقیس نے پوچھا۔ 10 لاکھ، عروہ نے جلدی سے کہا۔ 10 لاکھ؟ تم اتنے پیسے کہاں سے لاؤ گے اور تم کیوں ان کو اتنے پیسے دو گی؟ بلقیس نے عروہ کے پاس آتے پوچھا۔ امی بڑی کمپنی میں انٹرویو کے بعد پیپرز پر سائن کرواتے کہ آپ نے اتنی دیر اس کمپنی میں کام کرنا ہے، اگر آپ بھاگ گئی تو آپ کو پیسے دینے ہوں گے، اس طرح لوگ وہی رہ کر کام کرتے ہیں۔ عروہ کے منہ میں جو آ رہا تھا بولتی جا رہی تھی۔ بلقیس خاموش رہی تھی۔ امی ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں جو میں کمپنی کو دے دوں، اور مجھے تو وہاں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، سب اچھی ہیں اور میں آفس جا رہی ہوں، عروہ نے سنجیدگی سے کہا اور وہاں سے چلے گی۔ اب بلقیس اسے کیا بتاتی کہ وہ کیوں اسے روک رہی ہے، لیکن عروہ کی بات بھی ٹھیک تھی۔ اس پر بلقیس خاموش ہو گئی تھی۔ موم ہم یہ کون سی جگہ پر آئے ہیں؟ یہاں سب لوگ کتنے عجیب ہیں، ثانی نے منہ بسرتے ہوئے چھوٹی سی گلی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ رحمان نے عظمیٰ کو کہا تھا کہ حمزہ کا رشتہ دیکھنے جانا ہے۔ عظمیٰ حیران ضرور ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا کہ لڑکی کون ہے؟ تو رحمان نے بس اتنا ہی کہا کہ حمزہ کی پسند ہے۔ تو عظمیٰ خاموش ہو گئی تھی۔ ثانی تو بالکل بھی تیار نہیں تھی، لیکن عظمیٰ زبردستی اسے ساتھ لے کر آئی تھی اور ملائکہ کے گھر کے پاس اور گلی کو دیکھتے ہوئے وہ کافی کیڑے نکال چکی تھی۔ رحمان ملائکہ کے گھر کے پاس پہنچا اور دروازے کو کھٹکھٹایا۔ کچھ عورتیں اپنے گھروں کے باہر بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد ملائکہ کی ماں باہر آئی تھی، لیکن سامنے کھڑے لوگوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرانگی اتر آئی تھی۔ جی آپ کون ہیں؟ ملائکہ کی ماں نے رحمان کو دیکھتے پوچھا۔ ہم اندر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ رحمان نے کہا۔ تو ملائکہ کی ماں نے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ ملائکہ کا باپ گھر پر نہیں تھا۔ میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں، ملائکہ کی امی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے بیٹے کے رشتے کی بات کرنے ہیں، آپ پلیز اپنی بیٹی کو بلا لیں، رحمان نے سنجیدگی سے کہا۔ ملائکہ کے رشتے کے لیے آپ لوگ آئے ہیں؟ ملائکہ کی امی نے حیرانی سے پوچھا۔ کیوں؟ سامنے بیٹھے لوگ اچھے خاصے گھر کے لگ رہے تھے اور اسے امید نہیں تھی کہ ملائکہ کا رشتہ کسی امیر گھرانے سے بھی آ سکتا ہے۔ جی آپ اپنی بیٹی کو بلا لیں، عظمیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ابھی اسے بلا کر لاتی ہوں، ملائکہ کی امی نے کہا اور وہ اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ بھائی کو ایک غریب لڑکی ہی پسند آنی تھی، ڈیڈ ان لا گھر دیکھیں، اس سے بڑے تو ہمارے ملازمین کے کمرے ہوتے ہیں، ثانیہ نے منہ گھر کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے رحمان کو کہا۔ خاموش رو، ایسے نہیں کہتے، عظمیٰ نے ثانی کو ڈپٹتے ہوئے کہا۔ رحمان تو خاموش بیٹھا ہوا تھا، ملائکہ اپنے کمرے میں تھی، جب سے اس کا نکاح ہوا تھا خاموش سی ہو گئی تھی۔ ملائکہ جلدی سے اپنا حلیہ ٹھیک کرو، باہر کچھ لوگ تمہارے رشتے کے لیے آئے، مجھے تو وہ لوگ کافی امیر لگے ہیں۔ ملائکہ کی امی نے خوشی سے کون آیا ہے؟ ملائکہ نے حیرانی سے پوچھا۔ تم جلدی سے باہر آ جاؤ، وہ لوگ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، ملائکہ کی امی کہتی باہر چلے گی۔ ملائکہ نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور باہر آ گئے۔ عروہ آفس پہنچی تو اس کا دل نہ جانے آج کیوں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ صفوان کے آفس کا
दरवाज़ा ना करते अंदर आए जो नज़र लैपटॉप पर झुकाए काम कर रहा था। मिस उर्वा, आप मुझे वजह बताने पसंद करें कि आप ऑफिस क्यों नहीं आना चाहते थे? क्योंकि देखने में आप बीमार तो लग नहीं रही, तो क्या वजह है जो आप ऑफिस नहीं आना चाहती थी? सफ़वान ने संजीदगी से पूछा, लेकिन नज़रें अभी भी झुकी हुई थी। आपने तो एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, तो फिर आपको कैसे पता चला कि मैं बीमार नहीं हूँ? उर्वा ने खान को देखते बेवकूफ़ाना सवाल किया। खान ने उर्वा की बात सुनते ज़ोर से लैपटॉप बंद किया और उसकी तरफ देखा। खान की सुर्ख आंखें देखकर उर्वा डर गई थी। खान अपनी जगह से उठा और चलता हुआ उर्वा के पास आया। जाने खौफ के मारे अपने कदम पीछे की जानिब लिए थे और पीछे चलते दरवाजे के साथ जा टकराए। खान चलता हुआ उर्वा के करीब आया और उसकी कमर की तरफ हाथ बढ़ाया। उर्वा की आंखें बाहर को आ गई थी। ये क्या कर रहे हैं आप? उर्वा ने खौफजदा लहजे में पूछा। जब उसने लाक के बंद होने की आवाज़ सुनी तो उसकी जान लबों पर आई थी। दरवाज़ा बंद करूँ ताकि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, खान ने पुरइसरार लहजे में उर्वा की खौफ से फैली आंखों में देखते कहा। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।